السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اور معزز دوستو، گزشتہ چند ویڈیوز میں آپ کے سامنے جادو کی قسمیں بیان کی گئی تھی جو انسان کے جسم اور انسان کے مال پر کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے جادو کی 8 علامتیں ذکر کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا جادو کی اقسام جو 23 آپ کے سامنے آ چکی ہے، وہ اپنی جگہ جادو کی جس طرح قسمیں ہیں اسی طرح علامات بھی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی علامت نظر آئے تو ایسے شخص کا علاج اللہ کا نام لے کر شروع کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم طریقہ بتائیں گے، محنت کے ساتھ اس طریقے سے آپ علاج کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ کامیابی نہ ہو۔ انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی۔ اور مذکورہ جو قسم گزر چکی ہے، ان کے علاوہ کچھ علامات ہیں جن میں سے کچھ آسیب کی علامات سے ملتی جلتی ہیں، اور ہر عامل کا جو انسان کا علاج کرنا چاہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے مریض کو چیک بھی کرے اور مریض سے مختلف علامات کے حوالے سے سوال اور جواب بھی کرے، پھر ان دونوں چیزوں کی روشنی میں اور اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کرے کہ مریض پر جادو ہے یا جنات کا حملہ ہے۔ یہی عامل کی بصیرت اور مہارت کا امتحان ہے، اور یہ جتنی بھی محنت کریں گے، جتنا ہی کام کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اتنی ہی مہارت پیدا ہوگی۔ جادو کی پہلی علامت خون کے چینٹے پڑنا ہے۔ بعض دفعہ جادو کا حملہ ہو تو مریض کے بدن پر، کپڑوں، گھر کی دیواروں پر، اسی طرح پردوں پر یا فرش پر، پیٹی صندوق وغیرہ پر تازہ خون کے چینٹے ایسی جگہ سے پڑتے ہیں جہاں پر انسان کا خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے یہ خون کے چینٹے کیسے آ رہے ہیں، کہ کسی بلی نے خون آلود گوشت کا ٹکڑا پھینکا ہو، یا ہوا میں اڑتے چیل کوں میں سے کسی کے منہ سے گوشت کا یا خون کا لوتڑا وغیرہ آ گرا ہو۔ انسان کا خیال بھی نہیں ہوتا ہے ایسی جگہ سے چینٹے پڑتے ہیں خون کے۔ جادو کی دوسری علامت جو ہے وہ پانی کے چینٹے پڑنا ہے۔ بعض دفعہ مریض کے بدن یا کپڑوں پر یا کسی اور استعمالی چیز پر جیسے چارپائی وغیرہ ہے، ایسی پانی کے چینٹے ایسی جگہ سے آ پڑتے ہیں کہ انسان کا خیال اور دھیان بھی نہیں جاتا ہے کہ وہاں سے پانی کے چینٹے کس طرح پڑتے ہیں۔ اور اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ پانی کے چینٹے خون کے چینٹوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ جب اس طرح کی واضح علامت سامنے آ جائے تو پھر کسی بھی مریض کو علاج میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو چاہیے کہ فوراً جلد سے جلد اپنا علاج کرائے۔ اور ہمارے سلسلے کے جو بھی ساتھی ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ محنت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ آپ علاج شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت سخت قسم کا جادو بھی ہو، کس پر مریض ہو، جنات ہو، تو اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہوگا۔ جادو کی تیسری علامت جسم پر نیل کے نشان کا ہونا ہے۔ بعض دفعہ مسحور اور اسی طرح جس شخص پر آسیب کے آثار ہوتے ہیں اس کے جسم پر کسی چوٹ یا کسی زخم وغیرہ کے بغیر نیل کے بڑے بڑے داغ پڑ جاتے ہیں، اور یہ بھی جادو کی بہت بڑی علامت ہے کہ کوئی سبب نہیں ہے، بغیر اس سبب کے انسان کے جسم پر نیل کے نشانات نکل آتے ہیں۔ جادو کی چوتھی علامت خاوند یا بیوی کو دیکھ کر سخت غصہ آنا۔ میاں بیوی میں تفریق اور جدائی کا جو جادو کیا گیا ہو، نفرت کا جو جادو ہوتا ہے، تو اس میں جس پر بھی جادو ہو، چاہے بیوی پر ہو یا شوہر پر ہو، تو جس پر بھی جادو ہو تو ایک فریق دوسرے کو دیکھ کر بلا وجہ شدید غصے میں آ جاتا ہے اور اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی ہو جاتی ہے، شروع میں ٹھیک رہتے ہیں، بس یکایک جو ہے وہ شوہر کا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، بیوی کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتا ہے، سال و سال گزر جاتے ہیں، وہ بیوی کے قریب نہیں جاتا اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی کا شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا ہے، میرے گھر سے دور ہو، نکل جائے تو یہ اچھا ہو۔ اگر وہ نہیں نکلتی تو شوہر باہر گھومتا پھرتا ہے، باہر اسے سکون ہوتا ہے، لیکن جیسے گھر میں آتا ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا ہے، بیوی کی شکل دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر بیوی پر جادو ہو تو بیوی شوہر کو دیکھ کر سخت نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتی ہے، اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی ہے اور طرح طرح کے ہیلے کر کے وہ اس گھر سے، شوہر کے گھر سے وہ جانا چاہتی ہے اور نکل جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر عورت اپنے باپ کے گھر بیٹھی رہتی ہے اور شوہر اپنے گھر میں ہوتا ہے، نہ آپس میں فیصلہ ہوتا ہے، نہ شوہر چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ بیوی جانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تو یہ انتہائی سخت قسم کا جادو کی یہ بڑی بہت علامت ہے۔ جادو کی ساتویں علامت، جادو کی پانچویں علامت نیند میں بے چینی ہے۔ جس مریض کی نیند پر یا دماغ پر جادو کیا گیا ہو
اس سے ایسے مریض کو نیند نہیں آتی ہے، رات بھر جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے، کروٹیں لیتا رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے۔ لیکن اگر کبھی کبھار اس کو جیسے عمومی طور پر آخری وقت میں نیند آ ہی جاتی ہے تو پھر بھی تھوڑی دیر کے بعد وہ جاگ جاتا ہے، مختلف قسم کے خواب نظر آتے ہیں، آوازیں آتی ہیں اس کو، وہ اٹھ جاتا ہے، دیکھتا ہے ادھر سے ادھر سے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے، بس پریشان ہوتا رہتا ہے۔ لیکن دوسرے لوگ دو کے سنے غور کرے تو ان کو یہ آوازیں نہیں آتی ہے، صرف ایسے بندے کو آوازیں آتی ہیں جس کے اوپر جادو کیا گیا ہو، جس کے دماغ پر یا اس کے نیند پر جادو ہو۔ جادو کی چھٹی علامت خواب میں سانپ نظر آنا۔ سحر کے مریض کو اکثر خواب میں سانپ نظر آتے ہیں، کبھی کالے، کبھی دوسرے رنگ کے، اور کبھی ویسے چلتے پھرتے بھی اس کو نظر آتے ہیں، کہہ دیتے کہ وہ دیکھو سانپ جا رہا ہے، کبھی کہتے وہ دیکھو دیوار گر رہی ہے۔ تو اس طرح کی یعنی باقاعدہ چلتے پھرتے بھی یہ علامت اس میں پائی جاتی ہے، یہ چیزیں اس کو نظر آتی ہے۔ اور کبھی مریض پر حملہ آور ہوتے ہیں سانپ وغیرہ، اور اس سے ڈستے ہوئے نظر آتے ہیں خواب میں، اور وہ ادھر ادھر اسے چیختا ہے، چلاتا ہے، اور جو 7 لوگ ہوتے ہیں ان کو تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن یہ کہتا ہے کہ جی وہاں سے سانپ آ گیا ہے، وہ دیکھو سانپ مجھے کاٹ رہا ہے، مجھے ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ تو یہ خواب میں سانپ کا نظر آنا یہ جادو کی علامت ہے۔ جادو کی 7ویں علامت خواب میں بینس دیکھنا ہے۔ جادو کے مریض کو خواب میں اکثر کالی بینس نظر آتی ہے، اور کبھی ویسے نظر آتی ہے یعنی چلتے پھرتے، کبھی اس کے اوپر حملہ آور ہوتی نظر آتی ہے۔ یہ بھی جادو کی ایک علامت ہے، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ان سے وہ بھاگتا ہے، وہ پیچھے بھاگتی ہے، کبھی ان کو سینگ مارتی ہے، کبھی کیا کرتی ہے، کبھی کیا، یہ اس کو واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ جادو کی 8ویں علامت بھول بھلیا۔ بھول بھلیا بندش کا کسی بھی قسم کا جادو ہو تو اس جادو کے مریض کو بسا اوقات خواب میں بھول بھلیا دکھائی دیتی ہے۔ بھول بھلیوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات بھر خواب میں گھومتا پھرتا ہے، کبھی ایک جگہ چلا گیا، کبھی دوسری جگہ، کبھی ایک گلی سے گزرتا ہے، کبھی دوسری گلی سے، لیکن آخر تک جا کر جب پہنچتا ہے تو وہ گلی بند نظر آتی ہے، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں دیکھو تو وہ کہیں اور چلا جاتا ہے، وہاں جاتے 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 اکثر آخر تک پہنچتا ہے تو جا کر وہاں بند نظر آتی ہے، اسے آگے نکل نہیں سکتا ہے۔ اور کبھی کبھار وہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، لیکن اس کا راستہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے، یہ اس کو خواب میں نظر آتا ہے۔ اور یہ 8 قسمیں آپ کے سامنے جادو کی علامات آ چکی ہے، اور ہم نے جو یہ کہا کہ یہ جو آخری 3 علامتیں ہیں، خواب میں سانپ کا نظر آنا، خواب میں بینس دیکھنا، یا خواب میں بھول بھلیا دیکھنا، تو یہ جادو کی علامت اس وقت ہے جب دوسری علامات کے ساتھ ملا کر دیکھ لیا جائے۔ دوسری علامت کے بغیر اگر نارمل انسان جیسے بیمار نہ ہو، وہ اس طرح کے خواب دیکھے کہ سانپ نظر آیا، بینس نظر آئی خواب میں، یا بھول بھلیا وغیرہ اس طرح کی صورتحال ہو تو اس کی ایک اچھی سی تعبیر نکالیں گے۔ لیکن جو شخص بیمار ہو اس کو اس طرح کے خواب نظر آئے تو دوسری علامات کے ساتھ ملا کر انہیں جادو کی علامت قرار دیا جائے گا، اور پھر اللہ کا نام لے کر اس کا علاج شروع کرنا چاہیے۔ تو یہ جادو کی 23 قسمیں اور یہ 8 علامات آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیے ہیں، اور یہ 23 جو قسمیں ہیں اس کو علامات بھی کہہ سکتے ہیں اور جادو کی قسمیں بھی ہیں، اور یہ 8 جو ہے یہ جادو کی بڑی بڑی علامات ہے کہ انسان میں پائی جاتی ہیں جو لوگ مختلف قسم کے جادو کا شکار ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھ لیا جائے تو مختلف زبانوں میں، مختلف مذاہب میں اس کے علاوہ بھی جادو کی مختلف صورتیں، مختلف شکل، مختلف حالتیں رائج ہیں۔ تو ہر ہمارے ساتھی کو چاہیے کہ وہ محنت کرے اپنے وظیفے کے ساتھ، آگے جا کر انشاءاللہ تعالی ہم جادو کا علاج بتائیں گے کہ جادو کا علاج کس طرح کیا جائے گا۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہم نے اب تک جتنے بھی جادو کے مریض ہم نے علاج کیے ہیں، اللہ کے فضل سے ان کو شفا ہوئی ہے اور شفایاب ہو گئے ہیں۔ تو آپ بھی محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مریض ٹھیک ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔